اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ آپ کا وصال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر پر اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محبت کی وجہ سے آپ نے ایسے کہا تھا، حالانکہ سچ مچ آپ کا وصال ہوا تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور ایک موقع پر ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہو گیا زمین کو لے کر، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اپنا قضیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہودی حق پر ہے، چنانچہ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اب جو منافق تھا، مسلمان کی شکل میں آیا تھا، اسے یہ فیصلہ قبول نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو حضرت عمر کے پاس جا کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ بہت انصاف والے ہیں۔ اور اس نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہودیوں سے بہت نفرت ہے، یہودیوں سے بہت چڑ ہے، لہذا وہ مجھے مسلمان سمجھ کر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے اور یہودی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے ہوئے تھے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ مسلمان ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اب ہم آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تھوڑی دیر رکو، اپنے گھر گئے، تلوار نکال کر لائی اور اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جسے اللہ کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر نہیں کرے گا، عمر کی تلوار کرے گا۔ اب منافقوں نے کوہرام مچا دیا، ہنگامہ مچا دیا کہ ہمارے ایک آدمی کو عمر نے بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، لہذا عمر کو قصاص میں قتل کیا جائے، بدلے میں قتل کیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ فیصلہ پہنچا، آپ خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں کہ عمر نے تو جو گردن ماری ہے، اب اس کا میں کیا فیصلہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے تو اب اس کی بات کوئی قابل قبول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جو تم نے کیا وہ صحیح کیا، جسے رسول کا فیصلہ منظور نہیں اسے قتل ہی کرنا واجب ہے، لہذا وہ معاملہ تھم گیا، مسلمانوں نے اس مسئلے کو مان لیا۔ کس لیے حضرت عمر نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا۔ ایک نہیں دو نہیں، کئی واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے۔ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا آپ طواف فرما رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے حجر اسود، تو پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے چونکہ رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے دیکھا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی